آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہمارے ہمسائے ممالک اور دنیا کے دوسرے ممالک چاند پر اپنے قدم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم ابھی تک کنفیوز ہیں کہ رمضان میں چاند کس ٹائم نظر آتا ہے۔ آپ لوگ سب گواہیں ہیں، صرف میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، آپ لوگ سب گواہیں کہ اس سال رمضان میں چاند کا اعلان رات 10:15 ساڑھے 10 بجے ہوا، جس ٹائم عشاء کی نماز پڑھ کر، بلکہ تراویح کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ چاند کا اعلان ہوا۔ مطلب اتنی کنفیوژن ہے ہمیں کہ دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکی ہے، ہم جو ہے وہ سائنس کے جو افادیت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس کمپنی کے مالک یعنی اسپیس ایکس اور اسٹار لنک کے مالک ایلون مسک نے جو ہے کہا یہ ہم نے پیسفل پرپس کے لیے بنایا ہے، یہ آفینسو طریقے سے استعمال نہیں ہوگا، تو ان کے خلاف، ایلون مسک کے خلاف اس وقت کی حکومت بھی کچھ نہیں کر پائی، یعنی امریکی حکومت بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر تیار ہو گئی، حالانکہ ان کی خواہشات کچھ اور تھی، کچھ بھی نہیں کر پائی۔ السلام علیکم، ٹاکنالوجی کی ایک اور ویڈیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں طاہر ظفر۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایک ایسی خبر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہمسائے ملک یعنی انڈیا نے کل بروز جمعہ 2:35 میں وہاں کے مقامی وقت کے مطابق اپنا تیسرا اسپیس مشن چاند پر سکسیسفلی بھیج دیا ہے، جس کا نام چندریان 3 ہے۔ یہی نہیں، اس سے پہلے بھی انڈیا نے چندریان 2 اور چندریان 1 کے نام سے بھی جو ہے اپنے اسپیس مشن مون پر بھیجے تھے، جو کہ ناکام ہوئے، لیکن اس ناکامی سے وہ پریشان نہیں ہوئے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے تیسرا اسپیس مشن جو ہے وہ چاند پر بھیج دیا، اور وہ امید کر رہے ہیں کہ 23 اگست تک وہ جو ہے چاند پر سافٹ لینڈنگ کر جائے گا۔ ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اسپیس ایکسپلوریشن کیوں کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے کس طرح جیو پولیٹکس اور ہماری جیو اکنامکس وہ جو ہے وہ اپنا روٹ چینج کر رہی ہے، اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، میں اس ویڈیو پہ اس پر کمپلیٹلی تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس قسم کی معلوماتی ویڈیو مل سکے اور ہمارے علم میں اور معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو جی ہاں، میں بات کر رہا تھا کہ انڈیا نے اپنا تیسرا اسپیس مشن چندریان 3 وہ چاند پر بھیج دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انڈیا ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جس نے اپنے اسپیس مشن کو سکسیسفلی چاند پر لینڈ کروا دیا۔ اس میں صرف ابھی 3 کنٹری شامل ہیں، ان میں امریکہ، رشیا اور چائنا۔ انڈیا جو ہے وہ چوتھا کنٹری بننے جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا کی جو ڈومیننس ہے دنیا میں، وہ نہ صرف اکنامکلی جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی ریاست بننے جا رہا ہے، بلکہ اسپیس میں بھی جو ہے اس کی ڈومیننس بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ اسپیس ایکسپلوریشن؟ یہ نہ صرف ہم پیسفل پرپس کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جنگ کا جو طرز عمل ہے وہ بھی تیزی سے چینج ہو رہا ہے۔ اب لوگ اسپیس کے اندر جو ہے وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسپیس ایکسپلوریشن کے ذریعے سے ہم نے نہ صرف اس انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھایا، بلکہ ٹیلی کمیونیکیشن، اس کے علاوہ جی پی ایس نیویگیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انوائرمنٹل جو سچویشن ہوتی ہے پہلے سے پریڈکٹ کر لینا کہ کہاں جو ہے وہ سیلاب آنے والا ہے، کہاں جو ہے وہ بارش یا طوفان آنے والا ہے، وہ اسپیس ایکسپلوریشن کے ذریعے وہاں پہ بھیجے گئے جو ہے خلائی شٹل ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم یہ ڈیٹا کلیکٹ کر پاتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ دنیا میں جو ہے ان سب کنٹری میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ جبکہ پاکستان، جس نے اسپیس پروگرام کا آغاز انڈیا سے 8 سال پہلے ہی کر لیا تھا 1962 میں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اپنی پیس کو برقرار رکھ نہیں پائے۔ شروع کے دنوں میں ہماری ترقی کا جو سفر تھا وہ انتہائی تیز تھا۔ اس وقت کے جو پہلے چیئرمین ڈاکٹر عبدالسلام، جو پاکستان کی طرف سے نوبل پرائز بھی حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور ان کی ہی جو چیئرمین شپ کے اندر جو ہے پاکستان نے اپنا پہلا اسپیس پروگرام جو ہے رہبر 1 وہ جو راکٹ تھا انہوں نے اسٹریٹوسفیئر، جو کہ ارتھ کی دوسری لیئر ہوتی ہے، وہاں پر بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے پاکستان نے کافی ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا، ونڈ کی انفارمیشن اور کلائمیٹ کی انفارمیشن وہاں سے لے کر آئے۔ اس کے بعد 10 سال کے اندر دوسرا بھی اسپیس پروگرام جو بھیجا رہبر 2 کے نام سے، اور جو ہے لیکن آہستہ آہستہ وقت کے جو تنازعات تھے، جو سیاسی کشمکش تھی اور معاشی تنگی نے اس پروگرام کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اب ہم جو ہے وہ چائنا اور قازقستان اور دوسرے ممالک کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں راکٹ پرووائڈ کر دے، کوئی اسپیس لانچر پرووائڈ کر دے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے شٹل جو ہے وہ دنیا کی آربٹ پہ بھیج سکیں۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے جس میں جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں جو آپ اس لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان خاص طور پہ پاکستانی سائنس کے میدان میں کیوں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری رویہ، ہمارا سوچ جو ہے وہ سائنس مخالف ہے۔ ہم ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ پر بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اس کو جو ہے اپنے خلاف، کلچر کے خلاف ایک حملہ سمجھتے ہیں، جس وجہ سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔
آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہمارے ہمسائے ممالک اور دنیا کے دوسرے ممالک چاند پر اپنے قدم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم ابھی تک کنفیوز ہیں کہ رمضان میں چاند کس ٹائم نظر آتا ہے۔ آپ لوگ سب گوائیں، صرف میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، آپ لوگ سب گوائیں کہ اس سال رمضان میں چاند کا اعلان رات 10:15 ساڑھے 10 بجے ہوا، جس ٹائم عشاء کی نماز پڑھ کر، بلکہ تراویح کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ چاند کا اعلان ہوا۔ مطلب اتنی کنفیوژن ہے ہمیں کہ دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ چکی ہے، ہم جو ہے وہ سائنس کے جو افادیت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ سارے کیلنڈر موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چاند ایک ایک منٹ کا پتہ ہے کہ اب کس ٹائم کہاں سے نکلے گا، لیکن اسٹل ہم جو ہے یہ جو چھوٹی سی کنفیوژن ہے وہ ابھی تک ہم سیٹ نہیں کر پائے ان 75 سال کے جو زمانے میں۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کتنا پیچھے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک اپنا جو ہے وہ اسپیس جو راکٹ وہ لانچ کر رہا ہے، دوسری طرف ہمیں یہی نہیں پتا کہ چاند کس ٹائم نکلے گا۔ تو اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پیسے کو ان اسٹوڈنٹس پر انویسٹ کرنے کی، ان پروگرام پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سائنس میں اور آپ کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ترقی دے سکے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیوں اسپیس ایکسپلوریشن کیوں کریں؟ تو ابھی میں نے اس کے پیسفل پرپس بتایا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں نیویگیشن سسٹم ملتا ہے، اس کے ذریعے سے ٹیلی کمیونیکیشن براڈ کاسٹنگ سسٹم ملتا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہم سن سکتے ہیں، ہم لائیو پروگرام دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ کلائمیٹ اور ویدر ایکشنز کے اوپر جو ہے اپنی گرپ اچھی کر سکتے ہیں، اور بلکہ پریڈکشن پہلے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پرائیویٹ اسپیس کمپنی اسپیس ایکس اور اسٹار لنک نے جو ہے وہ دنیا کی جیو پولیٹیکل ڈومیننس شو کی ہے۔ ماضی میں بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں اس وقت کی جو امپائرز ہوتی تھی وہ پرائیویٹ کمپنیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی، جو کہ سی نیویگیشن اور سی ایکسپلوریشن پر جو ہے وہ اپنے پیسے خرچ کرتی تھی، پرائیویٹ کمپنیز ہوتی تھی، یہ کوئی ملک نہیں لگاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈچ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی تخت برطانیہ کو پوری دنیا پر جو ہے وہ فوقیت بخشی، اور انڈیا پر انہوں نے کس طرح ڈومیننس، وہ کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہ وہاں کا فرسٹ لارڈ آف ٹریجری ڈیسائیڈ نہیں کر رہا تھا کہ اب کہاں ایکسپلوریشن ہوگی، بلکہ اس کمپنی کا جو مالک تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اب کہاں ایکسپلوریشن ہوگی۔ ان کی کمپنیز کے اندر وہ جو جب کشتیاں وہ اپنی بھیجتے تھے اس کے اندر جو ہے وہ سائنسدان بیٹھے ہوتے تھے جو کہ ساتھ ساتھ جاتے تھے اور سائنس کی ایکسپلوریشن کرتے تھے، اور اس وقت کی جو امپائر تھی ان کو جو ہے وہ مزید طاقتور کر دیتے تھے۔ لیکن آج بھی آپ یہ اس چیز کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو پرائیویٹ کمپنی اس نے رشیا یوکرین وار میں اپنا کردار ادا کیا، اس نے اپنے اسٹار لنک جو ہے وہ سیٹلائٹ بھیجی، وہاں کے عام لوگوں کو کنیکٹڈ رکھا، لیکن جب وہاں کی فوج نے، یوکرین فوج نے اس ٹیکنالوجی کو رشیا کے اگینسٹ یوز کرنا شروع کیا، تو اس کمپنی کے مالک یعنی اسپیس ایکس اور اسٹار لنک کے مالک ایلون مسک نے جو ہے کہا یہ ہم نے پیسفل پرپس کے لیے بنایا ہے، یہ آفینسو طریقے سے استعمال نہیں ہوگا۔ تو ان کے خلاف، ایلون مسک کے خلاف اس وقت کی حکومت بھی کچھ نہیں کر پائی، یعنی امریکی حکومت بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر تیار ہو گئی، حالانکہ ان کی خواہشات کچھ اور تھی، کچھ بھی نہیں کر پائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں، میٹا ہو گئی، الفابیٹ ہو گئی، علی بابا، امیزون، ان کا کردار جو ہے وہ دنیا کی جیو پولیٹکس میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمارے ہمسائے ملک اور دوسرے دنیا کے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان پہ، اور اپنی ڈومیننس شو کر رہے ہیں، بلکہ پرائیویٹ کمپنیاں آگے نکل رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ اپنی سوچ تبدیل کریں، اپنے رویے کو تبدیل کریں، سیکھیں۔ ہم صرف اپنی پاس سپریمیسی پر جو ہے وہ کمفرٹ زون میں نہ رہیں، بلکہ اب آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی اپنا شیوا بنایا تھا، تو آگے نکلے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے سیکھیں، اپنی لاجیکل تھنکنگ اور ریزننگ کو جو ہے مضبوط بنائے، اپنی نوجوان نسل کو فری تھنکر بنائے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نئے نئے ایجادات کر کے ہمیں جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو اسپیس ادارہ ہے ISRO، اس کا جو صرف تمخینہ ہے وہ $1.5 ارب کا ہے۔ ہم $1.5 ارب کے لیے جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بھیک مانگ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ یہاں سے سعودی عرب سے یا UAE سے ہمیں جو ہے وہ امداد مل گئی ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے جو ہے وہ نوجوان ہیں وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ انڈیا کو سافٹ ویئر اور اسپیس پروگرام میں ترقی پر ترقی دلوا رہے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے رویے کو اب تبدیل کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھ سکیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں، تاکہ اس پروگرام کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ ہو، اور وہ اپنی رویے کو تبدیل کر کے سائنس اور ترقی کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔